فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی وقار، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار شفیعنا شفیع روز شمار آمنہ کے لال خدا کے محبوب دانائے غیوب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گوہر بار میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی وقار، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا دیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، یہ ماہ مقدس جس میں بہت ساری یادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی جڑی ہوئی ہیں، یہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ جس میں ہم اور آپ تمام عالم اسلام میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو منایا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہم اور آپ اپنی اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک ہے۔ ایک عرصہ دراز سے حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں منائی جا رہی ہیں، اور یہ صرف عقیدت کی ہی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق منائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے کر کے ہم پر نافذ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی گہرے دوست، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، انبیاء کرام علیہم السلام
اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، احقاق حق ابطال باطل کرتے رہے، لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز بتاتے رہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، عوام جو کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا کارنامہ رہا۔ اسی طرح اسی دستور پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے دور میں بھی بت پرستی عام تھی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کے دور میں نمرود نامی شخص بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا بننے کا دعویٰ کرتا تھا۔ رفیقان ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں میں بالکل شرک پرستی عام ہو چکی ہے، لوگ وحدہ لا شریک سے بالکل غافل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے نام سے لوگ غافل ہیں، خدا اور معبود کے نام پر کسی اور کی عبادت کی جا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دین کرنا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں تنے تنہا ایک ایسے انسان تھے جو موحد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور کوئی بھی نہیں تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا اقرار کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ اس زمانے میں تنے تنہا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ دین کا کام کرتے رہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ دین شروع کیا۔ آذر نامی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا چچا ذات تھا، آپ نے سب سے پہلے اس کو دعوت تبلیغ دی اور دین کے بارے میں بتایا کہ تم جس کی پرستش کرتے ہو وہ تمہارا خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس نے ہر انسان کو بنایا ہے، جس نے ہر ایک پتھر کو بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس نے ماننے سے انکار کیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ یہ گویا کہ معجزے کا دعویٰ کیا کہ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، لیکن بعد میں اس نے اس کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین تم تو بہت بڑے جادوگر ہو۔ رفیقان ملت اسلامیہ اسی طرح سے بات پھیلتی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بڑھتے گئے۔ جیسے ہی لوگوں میں بات پہنچتی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ایک خدا کا اعلان کر رہے ہیں اور اس کی عبادت کا حکم لوگوں کو دے رہے ہیں، اسی طریقے سے لوگ دشمن بھی بڑھتے رہے، اس لیے کہ وہ دشمن تو ہو ہی جائیں گے جو دوسروں کی عبادت کرتے تھے، جو دوسروں کی پوجا کرتے تھے، جو پتھروں کی پرستش کرتے تھے۔ رفیقان ملت اسلامیہ یہ بات جو ہے جنگل میں آگ کی طرح سے پھیلتی گئی اور لوگ آپ کے دشمن ہوتے گئے۔ رفیقان ملت اسلامیہ ہر ایک قوم کا جو ہے سالانہ کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی اس قوم کا ایک تہوار جس کو عید کی طرح سے وہ منایا کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے اور کھیل کود کرتے تھے، میلہ سجاتے تھے۔ رفیقان ملت اسلامیہ اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح سے تہوار کو منایا کرتے تھے۔ جب وہ دن آتا ہے پورے علاقے کے لوگ سج سور کر کے اور خوب تیاری کر کے نئے کپڑے زیب تن کر کے نئے کپڑے پہن کر کے جو ہے میلے میں جاتے ہیں۔ جب پورا علاقہ خالی ہو گیا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس بت کدے میں جاتے ہیں، اس بت خانے میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ایک کلہاڑا لے کر کے وہاں پہ سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو توڑنے کے بعد ہر ایک کا جو ہے ہر ایک کو توڑ کر کے زمین بوش کر دیتے ہیں، اور جو اس میں سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلہاڑے کو لٹکا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور وہ علاقے والے اپنے دستور کے مطابق جب اپنے علاقے میں واپس آتے ہیں، کھیل کود کر کے کھیل تماشا کر کے جب اپنے علاقے میں واپس آتے ہیں، تو جب وہ بت خانے میں جاتے ہیں کہ بت کی عبادت کر کے گھر کو جایا جائے، تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں کا نقشہ بدلا ہوا ہے، بت خانے کا جغرافیہ بدلا
جھکا ہوا ہے، کسی بت کا سر اس کے کاندھوں پہ نہیں ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ وہ سب سوچ میں پڑے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ ابراہیم کا کام ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے۔ یہ بات جو ہے پھیلتے پھیلتے نمرود کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، بلانے کے بعد اس کے دربار میں جانے کا ایک دستور یہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ جب اس کے دربار میں جاتے تھے تو اس کو سجدہ کرتے تھے، گویا وہ اپنے آپ میں خدا بننے کا دعویٰ کرتا تھا اور پاگل لوگ اس کی اطاعت بھی کرتے تھے۔ رفیقان ملت اسلامیہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس کے سلطنت کی دربار میں جب حاضر ہوئے، اس کے جو ہے پاس جب پہنچے تو آپ نے سجدہ نہیں کیا، لوگوں کے دستور کے مطابق آپ نہیں گئے، آپ جا کر کے اس کے سامنے سیدھے کھڑے رہے۔ اس نے کہا کہ تجھے آنے کا جو ہے تمہیں آنے کے جو ہے آداب نہیں پتہ ہے، یہاں پہ جو آتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورے جوش ایمانی کے ساتھ تنے تنہا ہونے کے باوجود انہوں نے یہ پرواہ نہیں کیا کہ ہوائیں ہمارے مخالف چل رہی ہیں، لوگ ہمارے مخالف میں ہیں، نہیں، پورے جوش ایمانی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو ہے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور زندوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد وہ کہتا ہے اس طرح کے کارنامے تو میں بھی کر دیا کرتا ہوں کہ میں زندہ بھی کر دیتا ہوں، مار بھی دیتا ہوں۔ رفیقان ملت اسلامیہ پھر اس نے 2 قیدیوں کو بلایا اپنے قید خانے سے، ایک کو جو ہے آزادی ملنے والی تھی، سزا پوری ہو کر کے اس کو آزادی ملنے والی تھی، اور ایک کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، موت کی سزا ہو گئی تھی۔ رفیقان ملت اسلامیہ اس نے فوراً جس کو آزاد کرنا تھا اس کو مار دیا اور جس کو مارنا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور کہا اس پاگل انسان نے کہا کہ دیکھو میں نے جس کو زندہ کر رکھنا تھا اس کو مار دیا، جس کو مارنا تھا اس کو زندہ چھوڑ دیا، تو یہ کارنامہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، لہذا میں بھی خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا یہ پاگل ہے، اس کے سامنے ایسے کام نہیں چلے گا، اس کے سامنے کوئی ایسی دلیل پیش کرو جس کے سامنے یہ عاجز رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اپنے آپ کو خدا بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو سن، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبو دیتا ہے، اگر تو اپنے آپ میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو جو ہے مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈبا دے۔ وہ پاگل ہو گیا، وہ سوچنے لگا، عاجز ہو گیا، جو ہے لاجواب ہو گیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ وہ جھنجلا گیا اور خسیانی بلی کھمبا نوچے، جس کے سامنے جب کوئی بات نہیں چلتی ہے تو وہ جو ہے جھنجلا جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب تو اس کے جو ہے ایسی باتیں یہ کر رہے ہیں، اب اس لوگوں کے سامنے میری پول کھل جائے گی، لوگوں کے سامنے میرا جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ فیل ہو جائے گا۔ اس نے فوراً کہا کہ ان کو قید کر لیا جائے، قید میں رکھ لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن یہ جذبہ ایمانی ہے مسلمانوں، کسی کے سامنے دبتا نہیں ہے، کسی کے سامنے جو ہے جھکتا نہیں ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک طویل عرصہ قید میں رکھنے کے بعد لوگ مشورہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کون سا کام ان کے ساتھ کیا جائے، کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے کہ یہ جو ہے اپنے آپ اپنی باتوں سے باز آ جائے، اپنے آپ جو دین کا جو کام کر رہے ہیں، جو ایک خدا ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، ان چیزوں سے یہ بچ جائے، جو ہے دور ہو جائے۔ رفیقان ملت اسلامیہ طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو صحیح ہے اسی کو صحیح کہا جائے گا، جو حق ہے اسی کو حق کہا جائے گا، اور یہی سچائی ہے مسلمانوں۔ ایمانی حلاوت اسی کا نام ہے کہ کسی کے پرواہ نہیں کی جاتی ہے، جو سچ ہے اس کو بولا جاتا ہے، جو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے میرے مخالفت میں کتنے لوگ ہیں، میں تنہا ہوں کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا، مشورے میں یہ طے قرار پایا کہ ایک جو ہے بہت بڑا اندھن بنایا جائے، آگ جلائی جائے، آگ جلا کر کے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ رفیقان ملت اسلامیہ یہ مشورہ طے پایا تو جو ہے 40 گز جو ہے 40 بائی 20 کی جو ہے ایک دیوار کھڑی کی گئی، 4 دیواری بنائی گئی، اس میں ہر علاقے والے بوڑھے بچے مرد و عورت جو ہر کسی کو حکم دیا گیا اس میں لکڑیاں اکٹھا کر کے ڈالا جائے۔ ایک طویل مدت تک اس میں لوگ لکڑیاں اکٹھی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
دعوت میں اور نمرود کے جو ہے اطاعت میں لوگ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے۔ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اس میں آگ جب جو ہے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر دی گئی، وہ جو ہے پوری چار دیواری لکڑیوں سے بھر دی گئی، تو اس میں آگ جلائی گئی۔ آگ جلا دی گئی، ایک طویل عرصے تک آگ جلتی رہی۔ جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تو وہ جھلس کر کے راکھ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا ایندھن تیار کیا گیا مسلمانوں۔ پھر اس کے بعد اب یہ سوچا جا رہا ہے ان کو آگ میں ڈالا کیسے جائے۔ علاقے والے اپنے گھروں میں اس کی حرارت سے رہنا ان کا دشوار ہو گیا تھا، اس کی حرارت اس کی گرمی سے لوگ بے چین و بے قرار ہو رہے تھے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اب کسی کی ہمت یہ نہیں ہو رہی ہے ان کو کس طرح سے آگ میں ڈالا جائے، تو ابلیس لعین نے آ کر کے مشورہ دیا ایک منجنیق تیار کی جائے جو دور سے اچھالا جائے تو جا کر کے اس میں گرا دیا جائے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اس وقت وہ تیار کیا گیا منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی منصوبہ بندی کر دیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت اور آسمان پہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہے ہیں، اے پروردگار عالم، پوری روئے زمین پر صرف ایک ہی بندہ ہے جو تیرا نام لیتا ہے، پوری روئے زمین پر پوری کائنات میں صرف ابراہیم ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، پورے کائنات میں صرف ایک ہی بندہ ہے جو تیری وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اگر یہ آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اے پروردگار عالم، یہ ابراہیم جب آگ میں جل جائیں گے تو پھر پورے کائنات میں تیرا نام لینے والا کون ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے فرشتوں دیکھو میرے ابراہیم کی خلت کو دیکھو، اے فرشتوں دیکھو میرے دوست کی دوستانے کو دیکھو۔ رفیقان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، یا اللہ کے خلیل، اگر کوئی حاجت ہو تو بتا دیجئے، کوئی تمنا ہو تو بتا دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ہاں میری تمنا تو ہے، میری حاجت تو ہے، لیکن اے جبریل تجھ سے میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، آگ کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ کے ایندھن کے قریب ہو رہے ہیں، آگ کے شعلوں کے قریب ہو رہے ہیں، اور مدد کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوست، اللہ کی خلت کا ایسا اعلان کرتے ہیں، نہیں میری مجھے تمنا ہے لیکن تجھ سے کوئی تمنا نہیں ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم بتائیے آپ کی تمنا کس سے ہے، میں اس سے جا کر کے پیغام پہنچا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے جبرائیل مجھے جس سے حاجت ہے، مجھے جس کی تمنا ہے، مجھے جس سے سوال ہے، وہ میرا رب خوب جانتا ہے مجھے کس چیز کا سوال ہے، وہ میرا رب خوب جانتا ہے مجھے کس چیز کی حاجت ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ جذبہ ایمانی، ہم اور آپ ایمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن چار لوگ آ کر کے ہمارے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں تو ہم فوراً کچھ کا کچھ بولنے لگتے ہیں، لیکن آگ میں جا رہے ہیں، وہ دہتے ہوئے شعلے جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، وہ اس کے انگار، اس کی حرارت ایسی ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جائے تو جھلس کر کے راکھ ہو جا رہا ہے، ایسے ایندھن میں جا رہے ہیں، پھر بھی ابھی اللہ پہ اس قدر سے ایمان ہوتے، ایمان اس کو کہتے ہیں، بھروسہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے اس کو کیا کرنا ہے اور مجھے کس چیز کی حاجت ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اگر میرے رب کو بچانا ہوگا تو وہ فوراً بچا لے گا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس جو ہے دہتے ہوئے شعلے میں ڈالا گیا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ اے دہتے ہوئے شعلے تو ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، ابراہیم پر جو ہے گلزار بن جا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جیسے ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں قدم رکھتے ہیں، وہ دہتے ہوئے شعلے حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اس خلیل کی یاد ہم مناتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کی یادوں کو منانا اور اس کی جو ہے ان کا ذکر کرنا، یہ کوئی ہمارا آج کا دستور نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے مطابق ہم مناتے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اس ابراہیم کی یاد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں 10ویں ذی الحجہ کو ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جو قربانی اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل مجھے خون بہانے سے زیادہ پسند ہی نہیں ہے۔ قربانی کرنے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے مسلمانوں، اس قدر پسند ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ بہترین عمل کوئی اور نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ بہترین عمل کوئی اور پسند نہیں ہے جتنا خون بہانا پسند ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ یہ اللہ کے خلیل ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ یہ جذبہ ایمانی ہوتا ہے، یہ حرارت ایمانی ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ اپنوں میں ہے تو خوب ڈینگے مار لیے، خوب باتیں کر لیے، ہاں ہم ہی مومن ہیں، ہم ہی ایمان والے ہیں، اور غیروں میں جہاں پہنچے 4 لوگوں کو پریشر ہوا کہ کچھ کا کچھ بول کر کے وہاں سے نکل کر کے چلے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دے دیا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ رفیقان ملت گرامی پورے کائنات میں اس وقت تنہا انسان تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے تھے۔ اس زمانے میں اسلام کو نہ دبایا جا سکا، اس زمانے میں اسلام کو نہ جو ہے ختم کیا جا سکا، آج کو اس کی ہمت ہے کہ جو ختم کر سکے۔ رفیقان ملت اسلامیہ اور اس کا فائدہ کیا ہوا سنتے چلو، تبلیغ ہو ہی رہی تھی، اور جو ہے نمرود اپنے مکان کے چھت پہ، اپنے بلڈنگ کی چھت پہ جا کر کے دیکھتا ہے کہ دیکھوں کافی دیر ہو گیا ابراہیم کو آگ میں ڈالے ہوئے، کیا حال ہے ان کا۔ رفیقان ملت اسلامیہ جب وہ اپنے مکان کے چھت پہ جا کر کے دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دہکتے ہوئے شعلے گلے گلزار بن گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نورانی فرشتوں کے پیکر میں، ان کی جھرمٹ میں، اور پھول جو ہے نورانی پالنے جھولے میں آرام سے جھولا جھول رہے ہیں، اور نورانی قافلہ موجود ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ وہ جو ہے حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ ہاں یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ لیکن وہ اپنی بے عزتی، اپنی ذلت کے جو ہے شکار ہونے کی وجہ سے کہ لوگوں میں میری کیا عزت ہے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس لیے وہ ایمان نہیں لایا، اپنے گھمنڈ میں وہ چور رہا۔ پھر بعد میں اس کی بیٹی جب چھت پہ جاتی ہے، اس کی بیٹی چھت پہ جا کر کے دیکھتی ہے، دہکتے ہوئے شعلوں کے بیچ میں ایک گلزار ہے جس میں جو ہے نورانی قافلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نورانی قافلے کے جھرمٹ میں ہیں، اس کے جو ہے اندر سے اس کا جو ہے ضمیر زندہ ہوتا ہے، اور ایمانی حرارت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ فوراً کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے جو ہے اپنے آپ اس چھت سے کود جاتی ہے، جو اس دہکتے ہوئے شعلے میں اس کے درمیان میں جاتی ہے۔ اتنی اونچی بلڈنگ سے کود جانے کے بعد جب وہ کلمہ پڑھ کر کے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر کے وہ کودتی ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم تو امام الانبیاء کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تمام نبیوں کے سردار کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر جس طرح سے کلمہ پڑھتے ہیں اور جس طرح سے کلمہ پڑھتے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں تو اسی کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے جنت نصیب ہو جائے گی۔ آگ کے دہکتے ہوئے نارے جہنم کے شعلے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اگر اپنے کلمے پہ جو ہے جذبہ ایمانی کے ساتھ تم قائم رہو مسلمانوں۔ جو ہے اس طرح سے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ایمان اس طرح سے ہوا کرتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت کو دیکھو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جس طرح سے اعلان کرتے ہیں، اپنے آپ کو منواتے ہیں اور خوب ڈینگے ہانکتے ہیں، اور جیسے ہی کہیں اور دوسرے علاقے میں گئے تو ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، ارے یہاں پہ کہیں کوئی ہمیں کچھ کہہ نہ دے، ہمیں کچھ اور بول نہ دے، اپنے میں ہے تو کچھ بھی بول دیے، کیا ہوا، کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ لیکن مسلمانوں یہ ایمانی حلاوت نہیں ہے، ایمانی حلاوت وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ رفیقان ملت اسلامیہ آپ کی خلت کا جگہ جگہ امتحان لیا گیا، اور آپ نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، اسی لیے آج ان کی پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ان کی یاد منائی جاتی ہے 10ویں ذی الحجہ کے روز۔ رفیقان ملت اسلامیہ ہم اور آپ جو یاد مناتے ہیں، کس بنیاد پہ یاد مناتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بشارت ہوئی، عزیزان ملت اسلامیہ وہ دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ آپ اپنے شہید، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ
अलैहिस्सलाम को ज़िबाह कर रहे हैं रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया। और वो बेटा कि आप जो है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम उस बेटे को ज़िबाह कर रहे हैं जो बहुत ही दुआओं के बाद पैदा हुआ। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया 3 मरतबा ऐसे ख्वाब देखते हैं, उसके बाद आते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेते हैं, लेकर के जंगल की तरफ चले जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आगे बढ़ रहे हैं, पूछने जब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे पीछे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी चले जा रहे हैं। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया इधर इब्लीस परेशान हो जाता है, इब्लीस हैरान हो रहा है, अरे ये तो अपनी ख्वाब की ताबीर को सच करने जा रहे हैं, अपनी ख्वाब को जो है सच करके दिखाने जा रहे हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लिहाजा वो आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है, कहता है अरे ख्वाब की बुनियाद पर तुम जो है अपने बेटे को ज़िबाह करने जा रहे हो, जो बहुत मिन्नत और दुआओं के बाद पैदा हुआ है, उस बेटे को ज़िबाह करने जा रहे हो, सिर्फ एक ख्वाब की बुनियाद पर बहकाने की कोशिश करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर तू मुझे इस काम से बहकाता है तो इब्लीस है। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया उसके ऊपर लानत भेजते हैं और उसको वहीं पर भगा देते हैं। वो जो है फौरन वहाँ से परेशान होकर के सोचने पड़ जाता है अब किसके पास जाएं, अब किसको रोकें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जो है पास आता है, कहता है तुम जानते हो तुम्हारे बाप तुम्हें कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कहा कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बताओ तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारे बाप तुमको जो है ज़िबाह करने जा रहे हैं। उनको ख्वाब में बशारत हुई थी कि वो अपने बेटे इस्माईल को ज़िबाह कर रहे हैं, आज उस ख्वाब को वो सच कर दिखाने जा रहे हैं। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जज्बा ईमानी को देखो, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कहते हैं अगर मेरे बाप को बशारत हुई है तो यह अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म से रोकने वाला तो इब्लीस लाइन है, मरदूद है। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया लानत भेजते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब वो परेशान होता है अब किसके पास जाए, कैसे इस कुर्बानी को रोके, कैसे इस चीज़ को रोके कि इसमें अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उसके जहन में बात आती है चलो माँ की ममता बड़ी चीज़ होती है, इसकी माँ के पास चल करके पूरी सच्चाई बता देते हैं, फिर उसके बाद माँ की ममता जो है बेटे की तरफ में आकर के रोक देगी। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया इब्लीस जो है हज़रत सय्यदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शौहर कहाँ ले गए हैं, तुम्हें पता है? कहते हैं नहीं पता नहीं। तो फिर क्या है? कहा कि तुम्हारे बेटे को जो है ज़िबाह करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया पूछा क्यों, कोई बाप अपने बेटे को क्यों ज़िबाह करेगा? तो वो कहता है कि उनको जो है बशारत हुई है ख्वाब में, वो उस ख्वाब को सच करने जा रहे हैं। तो वो उन्होंने फरमाया कि अगर उनको बशारत हुई है तो वो नबी हैं, उनकी बशारत अल्लाह का हुक्म है, उनकी बशारत अल्लाह का हुक्म है। जब रब ताला चाहता है कि उसके बंदे को उसका बंदा ज़िबाह करे तो तू रोकने वाला इब्लीस है। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया उसके ऊपर लानत भेजती हैं। फिर उसके बाद ये वाक़या अल-किस्सा मुख्तसर ये होता है कि जा कर के चाहे कुर्बान गाह में एक जगह पे रुकते हैं। रुकने के बाद सारा वाक़या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं। बयान करते हैं कि ऐसी ऐसी मुझे बशारत हुई है बेटा, मैं जो है इस बशारत को जो है इस ख्वाब की ताबीर को सही करने के लिए आया हूँ, सच करने के लिए आया हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पुरसुकून होकर के जो है बिल्कुल इत्मीनान से जो है जवाब देते हैं, ऐ मेरे वालिद गिरामी, अगर अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है और आपकी ख्वाब है तो बिल्कुल आप कीजिए, हम इस पर राज़ी हैं। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया आप रब ताला की बारगाह में इस कुर्बानी को पेश कीजिए, अगर अल्लाह यही चाहता है तो हो करके रहेगा। रफ़ीक़ान मिल्लत गिरामी फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया क्यों पट्टी बांध दी जाए? इसलिए पट्टी बांध दी जाए कि मैं जो है जब मेरे गर्दन पे छुरी चले तो मैं तड़प की वजह से कहीं भाग ना सकूँ, और आपकी आंखों पे पट्टी इसलिए बांध दी जाए कि जब मेरी गर्दन पे छुरी चले तो आपकी जो है बेटे की मोहब्बत में आपकी छुरी रुक ना जाए। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब छुरी चल रही है, अब छुरी चल रही है, आसमान से फरिश्ते देख रहे हैं अब क्या होने वाला है, अब इस खलील का कैसा इम्तिहान है और ये खलील इम्तिहान में कैसे कामयाब हो रहा है वो देख रहे हैं। एक बाप अपने बेटे को ज़िबाह कर रहा है लेकिन छुरी चल नहीं रही है, छुरी खूब तेज छुरी है लेकिन चल नहीं रही है, चल रही है तो गर्दन कट नहीं रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो है गुस्से में आ जाती हैं और छुरी से कहती
کہتے ہیں کہ اے چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ تجھے تو میں تیز کر کے لایا تھا، تو اتنی تیز تھی کہ اگر پتھر پہ مار دیا تو پتھر دو ٹکڑے ہو جائے، لیکن تو اس لیے ابراہیم کے اسماعیل کے نرم نازک گردن پہ چل کیوں نہیں رہی ہے؟ رفیقان ملت اسلامیہ چھری اپنی زبان میں کہتی ہے اے ابراہیم ادھر سے تمہارا حکم ہے کہ میں چل کر کے اسماعیل کے گردن کو کاٹ دوں، لیکن ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہیں میرے بندے اسماعیل کی گردن کو نہیں کٹنا چاہیے۔ رفیقان ملت اسلامیہ غصے کے عالم میں آ کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب پتھر پہ چھری کو مارتے ہیں تو پتھر دو ٹکڑے میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب یہ عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم دیکھا تو فرمایا اے جبریل جاؤ جنت میں جاؤ اور خوب جو ہے بالوں والے مینڈھے کو لے کر کے جا کر کے اسماعیل کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر اس مینڈھے کو رکھ دینا اور اس کو ذبح کر دو۔ رفیقان ملت اسلامیہ اور یہ جو ہے اسماعیل کا فدیہ ہو جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً جنت میں جاتے ہیں، جانے کے بعد بالوں والے مینڈھے کو لیتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کنارے کھینچتے ہیں اور وہاں پر کے اس مینڈھے کو رکھ دیتے ہیں، اور جب چھری چلتی ہے تو اب گرم گرم خون نکل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، اے پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی۔ رفیقان ملت اسلامیہ لیکن جیسے ہی اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ کر کے مسکرا رہے ہیں، دوسری جگہ جو ہے قربان گاہ میں جہاں پہ قربانی کر رہے تھے وہاں پہ مینڈھا پڑا ہوا ہے، دمبا پڑا ہوا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے پروردگار عالم یہ طرح کیسا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے ابراہیم میں نے تیری قربانی کو قبول کر لیا ہے، تیرے اسماعیل کی قربانی کو قبول کر لیا، یہ اسماعیل کی قربانی کا فدیہ ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا یہ طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کے اوپر، ہر صاحب نصاب کے اوپر، قیامت تک آنے والوں کے لیے سب پر جو ہے حکم نافذ فرما دیا کہ ہر ایک قربانی کرے۔ رفیقان ملت اسلامیہ یہ یادیں ہیں، اور جو لوگ یادوں کو منانے کو شرک و بدعت کہتے ہیں، جو یادوں کے نبیوں کی یادوں کو مناتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی یادیں ہم مناتے ہیں، یہ بھی تو ایک اللہ کے نبی کی یاد ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو پھر محفل میلاد جب ہم کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کی یاد ہے، تو محفل میلاد کو جو ہے ایک طرف ایک اللہ کے نبی کی یاد کو منانے کو شرک و بدعت کہتے ہو، دوسری طرف خود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد منا رہے ہو۔ اگر تم یہ شرک و بدعت نبیوں کی یادوں کو منانا، اللہ کی محبوب بندوں کے یادوں کو منانا شرک و بدعت و کفر ہے تو بند کرو تم بھی قربانی کرنا، ہر مسلمان سمجھ جائے گا یہ کیسا انسان ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ دشمنان خدا و رسول کا انجام کیا ہوتا ہے سنتے چلو۔ نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عداوت کی، اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو کس گھمنڈ میں خدا سمجھ رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 1000 سال سے زیادہ کی عمر اس کی تھی، اور 300 سال سے وہ بیمار نہیں پڑا تھا، کوئی بیماری اس کو نہیں لگی تھی 300 سال کے اندر میں۔ وہ اسی گھمنڈ میں تھا کہ اتنے زمانے سے ہم بیمار نہیں ہوئے ہیں، بجائے رب کا شکر ادا کرنے کے کہ ہم اتنے زمانے سے بیمار نہیں ہوئے، وہ خود کو خدا سمجھنے لگا۔ رفیقان ملت اسلامیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے متکبر شخص کو، ایسے گھمنڈی شخص کو ایک لنگڑے مچھر سے مارا، ایک لنگڑے مچھر کو پیدا کیا جو اس کے ناک کے راستے سے چڑھ کر کے اوپر دماغ میں چلا گیا اور دماغ میں کاٹنے لگا، خوب علاج کرواتا کوئی علاج کام نہیں کر رہا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ ایک زمانے سے وہ علاج کرتا رہا، کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے، بڑے بڑے حکیم اور اطباء آتے رہے، علاج کرتے رہے، کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ تو ایک حکیم تھا، غالباً وہ بھی اس کے ظلم سے پریشان ہوا تھا، اس نے کہا کہ سنو اس کا ایک علاج ہے ہمارے پاس، اس کا علاج یہ ہے کہ ایک پرانا چمڑے کا جوتا منگاؤ اور اس جوتے سے اپنے سر پہ مساج کرواؤ، مالش کرواؤ، جو ہے مار پڑواؤ۔ رفیقان ملت اسلامیہ جو اپنے آپ کو شہنشاہ اور جو ہے پوری کائنات کا حاکم کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا بننے کا دعویٰ کر رہا تھا، فوراً حکم دیتا ہے ہاں جلدی سے جاؤ پرانا چمڑے کا جوتا لے کر کے آؤ۔ اب چمڑے کا جوتا لے کر کے آیا تو ایک شخص کو اس پہ متعین کیا کہ تم برابر اس کے سر پہ مارتے رہنا۔ جب اس کے سر پہ وہ مارتا رہتا تھا تو وہ لنگڑا مچھر جو دماغ کے اندر گھس گیا تھا وہ ایک طرف کنارے جا کر کے بیٹھ جاتا تھا، کاٹنا بند کر دیتا تھا، تو اس کو جو ہے سر کے درد میں آرام مل جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب جیسے ہی وہ مارنا بند کرتا پھر وہ گھوم گھوم کر کے دماغ میں کاٹنے لگتا
دیکھتا تھا رفیقان ملت اسلامیہ، پھر وہ پریشان ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ایک طویل عرصے تک اس کو چمڑے کے جوتے سے مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ اس کا سر پھٹ گیا، بھیجا سر سے باہر نکل گیا رفیقان ملت اسلامیہ، اور وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو جو شخص نبی اور خدا سے دشمنی کرتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم اور آپ یادیں تو مناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اور آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہم یہ کام کر کے ذبح عظیم کرتے ہیں، اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، تو رفیقان ملت اسلامیہ جس کی یاد مناتے ہیں اس کے طریقے پہ بھی عمل کر کے زندگی گزارو مسلمانوں۔ ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی جو ہے بہت ایک عظیم چیز ہے، ہر صاحب نصاب پر قربانی کو واجب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جو شخص اتنا مال رکھتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ و قربانی واجب ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے رفیقان ملت اسلامیہ۔ اور یہ بھی کوئی چاہتا ہے کہ وہ کسی اور کے نام سے ذبح کرے، اپنے مرحومین کے نام سے ذبح کرنا چاہے یا کسی بزرگ کے نام سے ذبح کرنا چاہے، تو پہلے اگر اس کے اوپر واجب ہے، وہ اتنے ملکیت کا مالک ہے کہ پہلے اس کے اوپر واجب ہے، تو پہلے اپنا جو ہے اپنے ذمے کا وجوب ادا کرے، پھر اس کے بعد اگر استطاعت ہے تو اپنے مرحومین کے نام سے کر سکتا ہے، اپنے جو ہے بزرگوں کے نام سے قربانی دے سکتا ہے۔ اگر وہ بچے جو خود مالک ہیں، خود کاروبار کر کے اپنے مرضی کے مطابق پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہاں اگر تو ان کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ جو ہے اپنے نام سے بھی قربانی کرے۔ اور وہ لوگ جن کے والدین جو ہے مالک ہیں، وہ کمائی کر کے لا کے اپنے جو ہے پورے ملکیت اور پورے پیسوں کا مالک اپنے والدین کو بناتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بناتے ہیں کہ اس کے مالک، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اپنے اختیار کے مطابق آپ خرچ کر سکتے ہیں، تو ان کے والدین کے اوپر واجب ہے۔ اور جو بچے اپنے اندر اپنے ہی پاس رکھتے اپنے اختیار کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور اتنا رقم ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں، ان کے اوپر واجب ہے، تو ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے نام کا اپنے ذمے کا قربانی ادا کرے، پھر بعد میں کسی اور کے نام سے چاہے تو قربانی دے سکتے ہیں۔ اور کسی بددین سے ذبح کرانا حرام ہے، مردار ہے، اگر اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لہٰذا جب بھی ذبح کرائیں تو یہ جان لیں کہ ذبح کرنے والا کون ہے، کیسا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، انہی تمام باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ اگر بولنے میں لفظاً سہون مانن قصداً کسی طرح کی غلطی خامی کوتاہی ہوئی ہو، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہماری غلطی و گناہ کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی اللہ۔ سب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ